أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک کلمہ کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے بالکل مضبوطی نہیں ہوتی۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ مثال سمجھ لو تو پھر ایک کلمہ ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک پاکیزہ کلمہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ساتھ وضاحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ وہ مثال کیا ہے؟ پہلے ہم اس مثال کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس پاکیزہ کلمہ کی کہانی سنیں گے۔ یہ پہلا عنوان ہوگا آج کی تلاوت کردہ آیات میں۔ دوسرا عنوان آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایک برا کلمہ بھی ہوتا ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دوسری کہانی ہوگی آج کے سبق کی۔ اور تیسرا عنوان آج کی گفتگو میں ہمارا ہوگا کہ ایک مومن بندہ دنیا میں کس طرح رہے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، یعنی قبر کے حالات میں اللہ اسے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ یہ تیسرا عنوان ہے جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کیا دیکھا نہیں ہے؟ پاکیزہ کلمہ کی ایک مثال اللہ بیان فرماتا ہے۔ طیبتاً، وہ کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ، کا شجرتن طیبتن، تو وہ جو پاکیزہ کلمہ ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ الفاظ میں غور کیجیے گا، پھر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بات کو سمجھایا
پھر میں وہی کلام آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ایک درخت ہے جس کی پہلی شان یہ ہے وہ طیبہ ہے، جس کی دوسری شان یہ ہے اصلها ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، جس کی تیسری شان یہ ہے فرعها فی السماء، وہ اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے، قرآن نے کہا جیسے وہ آسمان تک جا رہا ہے۔ یہ اس درخت کی تیسری صفت قرآن حکیم نے بیان فرمائی۔ چوتھی صفت کمال درجے کی ارشاد ہوئی، وہ درخت ایسا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی پھل لینا چاہے تو اس کا پھل دستیاب ہوتا ہے اور وہ اس کا پھل کھا سکتا ہے۔ پھر دیکھیے ایک درخت ہے جو بڑا طیب ہے۔ طیب کا معنی حضرت امام راضی نے لکھا جسے دیکھو تو نظر خوش ہو جائے۔ طیب کا معنی بیان کیا امام راضی نے کہ جس کا پھل کھاؤ تو لذت محسوس ہو۔ طیب کا معنی بیان کیا حضرت امام فخر الدین رازی نے، جسے اگر قریب سے سونگھا جائے تو وہ ذہن میں تعفن پیدا نہ کرے۔ کبھی پیاز بھی تو سونگھا نا، وہ سونگھنے سے ذہن کو ایک عجیب قسم کا تعفن دیتا ہے، تو وہ درخت طیب ہے جسے دیکھو اچھا لگے، سونگھو تو ذہن معطر ہو جائے، کھاؤ تو اس کے پھل میں ایک لذت ہو۔ یہ پاکیزہ درخت کی مثال حضرت امام فخر الدین رازی نے بیان فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ وہ درخت ہے کون سا۔ قرآن حکیم نے اس کا نام نہیں لیا، قرآن نے صرف اتنا کہا ایک درخت ہے، طیب ہے، جڑ بڑی مضبوط ہے، اور اس کے پھل، اس کے پتے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہو اس کا پھل کھایا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے نام نہیں لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک صحابی نے ایک پھل کا گچھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ پھل کون سا تھا؟ کھجور کا پھل تھا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس پھل یعنی کھجور کے گچھے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور ہاتھ میں پکڑ کر تو رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ تو حضرت انس نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی، یہ اصل میں ایک معنی کو متعین کرنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ درخت کھجور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ہے وہ درخت، اس کا پھل، اس کی جڑ اتنی مضبوط کہ آپ نے بہت سارے درخت تیز طوفانوں، آندھیوں میں ٹیڑے میڑے گرتے دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی کھجور کی ایسی کہانی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حالانکہ اس کا پھل اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ تیز آندھیاں اس کے پھل کو گرا سکتی ہیں، لیکن یہ بہت مضبوط درخت ہوتا ہے۔ یہ کھجور ہی تو ہے۔ میں مثال دوں گا وہ جو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے۔ آپ حرمین شریفین جائیے، کھجور ہی تو ہے کہ حج کے موقع پر یہ 50 لاکھ کے قریب حاجی مختلف ممالک سے آئے ہوئے حج کرتے ہیں۔ کوئی 20 کلو لیتا ہے، کوئی 40 کلو، کوئی 50 کلو، کوئی 2 من، کوئی 4 من، تو لاکھوں من کھجوریں حرمین شریفین میں ایک مہینے کے اندر اندر کھپ جاتی ہیں۔ جو ہی حج کا موسم ختم ہو، آپ ٹھیک اگلے ہی ہفتے وہاں پہنچیے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو کھجور کھانے کو میسر نہ ہو۔ پھر آپ اس سے اگلے مہینے پھر جائیے تو آپ کو پھر کھجور ملے گی۔ 12 مہینوں میں آپ ایسا نظام جائیے تو آپ کو وہاں کھجور میسر آئے گی، اس لیے کہ کھجور کے پھل میں اللہ نے ایسی برکت ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم نے کہا جب بھی مانگو گے مل جاتی ہے۔ اس کا پھل بازار میں شارٹ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو درخت نہ ہوئے، یا یہاں تو شارٹ نہ ہونے والی چیزیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں، یہاں کی میں بات نہیں کرتا۔ میں تو کھجور کی اپنے دیس کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کا پھل تم کھانا چاہو تو اللہ پاک تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ جان گئے کہ وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ اب آئیے ہم اس سے ایک مومن بندے کی مثال جو قرآن نے سمجھائی ہے وہ سیکھنا چاہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی جڑ مضبوط ہے۔ فرمایا کہ میں نے خود سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ نے فرمایا وہ درخت جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے
ایک تو کھجور ہے نا جو بطور مثال کہا گیا، اور جو سمجھانا تھا وہ کون سا درخت ہے؟ جو درخت سمجھانا تھا وہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایمان کا درخت ہے، ایمان کا درخت ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ کہاں؟ دل میں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو ایمان کا درخت ہے، اس کی جڑ انسانی دل کی زمین میں بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا اس ایمان کے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے خود بیان کیا شاخیں کون سی ہیں، فرمایا نماز اس کی ایک شاخ ہے، زکوٰۃ اس کی ایک شاخ ہے، حج اس کی ایک شاخ ہے، اور یہ احکام شریعت اس کی ایک شاخ ہے۔ تو وہ مومن بندہ کتنا اونچا ہو گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس کے دل کو ایک ایمان کے درخت کے لیے منتخب فرما لیا، اور منتخب فرمانے کے بعد اس کی شاخیں بڑھتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں۔ نمازیں بندہ پڑھتا چلا گیا، روزے رکھتا چلا گیا، قرآن کی تلاوت پڑھتا چلا گیا، اللہ کے پاکیزہ نام کا ورد وظیفہ کرتا چلا گیا، سبحان اللہ کی گونج اپنے سینے میں پیدا کرتا چلا گیا، اس کی زبان مترنم ہو گئی الحمدللہ کے سہنے گیت سے، اس کی منہ میں گونج گیا نغمہ اللہ اکبر کا، اس کی آواز میں محسوس ہونے لگا لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلسل محنت چلتی رہی۔ حضور نے فرمایا درخت پلتا رہا، پلتا رہا، پلتا رہا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ فی السماء، بندہ چل زمین پر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نماز کے پتے، اس کے روزوں کے پتے بڑھتے بڑھتے اللہ کے دربار تک جا پہنچتے ہیں۔ اسی عنوان کو سمجھنا چاہو تو ہم قرآن کا وہ محل سامنے لے آئیں گے جس میں ارشاد ہوا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف بلند ہو جاتے ہیں پاکیزہ کلمات اور اچھے اعمال۔ یہ ہے بندہ مومن کی کہانی اور تصویر جو قرآن حکیم بیان فرمانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کا درخت ہے جس کی جڑ مومن کے دل میں ہے، اور جس کی شاخیں یعنی عبادات، اعمال صالحہ یہ آسمان تک جاتے ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین، یہ ایمان کا درخت ایسا درخت ہے کہ ہر لحظہ اس کا پھل کھایا جا سکتا ہے۔ اب میں یہاں ایک نہیں، چاہو تو رازی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، چاہو تو روح البیان کو پڑھ لو، چاہو تو قرطبی کو پڑھ لو، چاہو تو در منصور کو پڑھ لو، چاہو تو ابن کثیر کو پڑھ لو، چاہو تو آپ طبری کو پڑھ لو، چاہو تو آپ ابن عاشور کو پڑھ لو۔ جس مصنف کو بھی اٹھاؤ گے، جس مفسر کو بھی اٹھاؤ گے، وہ اس بات کو ضرور بیان کرے گا کہ مومن کی شان ایسی ہے کہ اس کے ایمان کا درخت کاش کہ مومن چاہے نا تو ہر لحظہ اسے پھل دے سکتا ہے۔ ہاں جی، میں تصویر آپ کے سامنے لاؤں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ صبح بندہ اٹھا، اس نے اٹھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اجر کا پھل اسے میسر ہوا نا۔ اس نے وضو بنا لیا، اللہ نے پھر اسے ایک اور ثواب کا پھل عطا کر دیا نا۔ وہاں سے فارغ ہوا، مسجد کو چل پڑا، تو راستے میں چلتے چلتے ہر قدم اس کا اجر کا پھل اسے دے رہا ہے۔ یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہاں سے مسجد میں جا پہنچا تو نماز میں کھڑا ہو گیا، تو اس کے یہ لحظے بھی تو اللہ کے دربار میں ثواب کا پھل اسے عطا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دل میں آ گیا میں کیوں نہ پڑھ لوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس نے 100 کو بار پڑھ لیا تو ہر کلمہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں اسے اجر کا پھل عطا کر رہا ہے۔ وہ تسبیح سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا کہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح قرآن پڑھا جائے تو فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس نے کتاب حکمت کو کھول لیا۔ میں ایک مومن کی تصویر کہہ رہا ہوں، ہم جیسے لوگ اپنی نہیں کہہ رہا، ہماری تو حالت ہی بہت پتلی ہے۔ ایک مومن کی شان جو قرآن کی زبان میں مومن ہے، اس نے کتاب حکمت کو کھول لیا، ایک آیت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، 40 آیتیں، 50 آیتیں، جس کے مقدر میں جتنا ہے۔ کوئی ایسا بھی صاحب حیثیت ہوتا ہے جو پورا سپارہ تلاوت کر لیتا ہے؟ لو اب اس نے پورا سپارہ تلاوت کیا تو ہر لفظ، بلکہ لفظ میں نے زیادہ کہہ دیا، حضور نے فرمایا ہر حرف،
حضور رحمت عالم نے حرف سے بات شروع کی، ہر حرف اس کا اللہ کے دربار سے اسے 10 نیکیاں لے کر کے دے رہا ہے۔ لو مومن نے اس ایمان کے درخت سے پھر یہ پھل کھا لیا۔ اب یہ اس نے قرآن بند کیا، کہا میں تھوڑی سی دعا کر لوں، دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا خود عبادت ہے، اس کا اجر پھر اللہ نے اسے عطا فرما دیا۔ دعا کر کے فارغ ہوا تو گھر کی طرف چل پڑا، لیکن وہ چپ رہ ہی نہیں رہا ہے، وہ آتے آتے یہ الاپتہ آ رہا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد، اللہم صلی علی محمد، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ وہ آتے آتے اس کی زبان حرکت کرتی چلی جا رہی ہے۔ گھر آیا تو حلال کا رزق اس نے کھا لیا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ رزق حلال خود بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں حدیث شریف کا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت سے رزق کماتا ہے یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو رزق حلال نے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں اسے داخل کیا۔ ہر نوالا نور ہے، ہر لقمہ رحمت ہے، اور ہر روٹی کا وہ ٹکڑا جو اس کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے لیکن وہ حلال کا ہے، وہ اللہ کا نور بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چند دن پہلے یہ بحث میں پڑھا رہا تھا کہ ظاہر باطن میں مؤثر ہوا کرتا ہے، انسان کا ظاہر جیسا ہوتا ہے اس کے باطن کے معاملات ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بحث ہم پڑھ رہے تھے، اس عنوان کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کہانی سمجھا رہے تھے۔ فرمایا نماز میں صفیں سیدھی کیا کرو، اگر صفیں تمہاری ٹیڑھی ہو گئی نا تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ اس پر محدثین نے بحث فرمائی کہ میاں صفوں میں تھوڑا سا آگے ہونا یا پیچھے ہو جانا یہ تو ایک بندے کی ظاہر میں نظر آنے والی حالت ہے نا، تو اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ بندے کا ظاہر جیسا ہوتا ہے اللہ اس کے باطن کو ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نمازی بندے کا باطن ڈرتا ہے اندر سے، وہ لرزتا ہے اندر سے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے اندر سے۔ میں نے پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ کی شان کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ مجھے گزشتہ سے پیوستہ سوموار کا سبق یاد آتا ہے۔ میں حدیث شریف پڑھنے کے لیے اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا قبلہ شاہ صاحب کی، تو آپ نے سبق پڑھاتے پڑھاتے کہا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے ایک موقع پر دعا کر دی کہ اے میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ذرا بتانا کہ تیرا خوف ہوتا کیا ہے، میں تجھ سے ڈرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے خوف زدہ ہونا چاہتا ہوں، تو تھوڑی سی مہربانی کر خوف دینا بھلا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرے، ایک دن میں نے پھر دعا کر دی، میں نے کہا اللہ خوف واپس لے لے، بڑا ہو گیا ہے، یہ تیرا خوف اتنا دہلا دینے والا ہے کہ میں تو لگتا ہے کہ کہیں پاگل ہی نہ ہو جاؤں اور میرا دماغ کہیں گھوم ہی نہ جائے، اتنا تیرا خوف مجھے اندر سے ڈرا رہا ہے۔ رب کائنات نے کلام ارشاد کیا جو امام احمد ابن حنبل نے سنا اور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد تو جو ڈر رہا ہے نا، یہ تیرا ڈرنا جو تجھ سے پہلے تھے جن کی صحبت میں تو بیٹھتا ہے ان کے ڈرنوں کے مقابلے میں یہ 100واں حصہ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اتنا خوف بھی برداشت نہ کر سکا، جو تیرے اکابر ہیں وہ تو اس سے 100 گنا زیادہ خوف کر رہے ہیں۔ الغرض میں نے کہا کہ بات یہاں سے چلا رہا تھا کہ ظاہر یہ انسان کے باطن میں مؤثر ہوا کرتا ہے، تبھی تو میں نے کہا کہ ایک مومن ہے نا، وہ اللہ کے نور میں دھلے ہوئے لقمے کھاتا ہے تو اس کے باطن میں غم ہے، اس کے باطن میں افسردگی ہے، اس کے باطن میں اللہ کی رحمت کی امید ہے، اس کے باطن میں خدا کے حضور کھڑا ہونے کا احساس ہے، اس کے باطن میں اپنا وہ وقت ہے کہ ایک دن میں اپنے صفات سفید لباس پہن کر کے اس دنیا کو خیر باد کہہ جانے والا ہوں۔ اس کے باطن میں یہ احساس نور بکھیرتا ہے کہ ایک وقت وہ جانتا ہے کہ کوٹھی کے میں تڑپتا ہوں گا۔ تو یہ کے تعلق میں یہ آیا نماز پڑھوائی، انہیں کہا بیٹا سپارہ پڑھو، سپارہ پڑھنے کے بعد انہیں بھیجا تعلیم کے لیے، خود حلال کے کمانے کے لیے وہ رزق کے اڈے پر جا بیٹھا، وہاں پہنچ کر اس نے بد نظری سے بھی اپنے آپ کو بچایا، غلط بیانی سے بھی بچایا، جھوٹی قسم سے بھی بچایا۔ تو یہ سب کچھ بندگی ہی تو ہے، یہ سب کچھ عبادت ہی تو ہے۔ اچانک آواز آ گئی حی علی الصلاۃ، وہ فٹافٹ اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر پھر اللہ کے دربار میں چلا گیا، وہاں سے آیا تو پھر رزق کے اڈے پر، وہاں سے اٹھا تو پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، رات کو سوتے سوتے اس نے آیت الکرسی پھر پڑھ لی اور سورہ ملک اس نے پھر پڑھ لی۔ لو جی، یہ میں نے ایک مومن کی زندگی کی تصویر آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ لگا نا ایسے جیسے قرآن نے کہا تھا کہ ایمان کا
پھل ایمان کا درخت ایسا ہے، کبھی یہ نماز کا پھل دیتا ہے، کبھی یہ زکوٰۃ کا پھل دیتا ہے، کبھی ذکر الہی کا پھل دیتا ہے، کبھی خوف خدا کا پھل دیتا ہے، کبھی بندگی کے احساس کا پھل دیتا ہے، کبھی آخرت کی فکر کا پھل دیتا ہے، کبھی حقوق العباد کا پھل دیتا ہے، اور کبھی یہ اللہ کو منانے کے لیے مناجات کرنے کا سلیقہ مندی اور اس کا پھل بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کے درخت کی کہانی۔ اے کاش، میں اسے دعا کہوں گا، اے کاش کہ ہمارے ایمان کا درخت پھل جائے، یہ پھول جائے، یہ ہر لحظہ ہمیں پھل دے، یہ ہر لحظہ اللہ کے نور میں ہمیں نہلا دے، یہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت کو ہمارے قریب کر دے، یہ ہر لحظہ اللہ کا فضل ہماری گودی میں ڈال دے، ایمان کا پھل ہمارا اتنا تر و تازہ ہو جائے، یہ درخت ہم جدھر جائیں اللہ کی رحمت ادھر جائے، ہم جہاں مانگے اللہ کا نور لپکتا ہوا ہمارے ہاتھوں میں اتر آئے۔ اے کاش کہ ہمارے ایمان کا درخت کچھ ایسا ہو جائے۔ یہ تصویر تھی ایمان والے کی، یہ تصویر تھی بندہ مومن کی۔ اب اس آئینے میں، آئینہ اسی لیے تو ہوتا ہے اسے اس میں اپنے آپ کو دیکھا جائے، بال بھی سیدھے کیے جائیں، مونچھیں بھی ٹھیک کی جائیں، اپنی داڑھی کو بھی اس کی الجھاہٹ کو دور کر لیا جائے۔ تو آؤ نا، تمہاری زندگی کی پلکیں، تمہاری زندگی کی زلفیں میں کہوں گا الجھ چکی ہیں میرے دوست، تمہارے اعمال بکھر چکے ہیں، ان میں انتشار آ چکا ہے، ان میں اندھیرا بھر چکا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کے درخت کے سائے میں آ کر ہاتھ جوڑیں، نظر میں تھوڑا سا پانی تیرا لیں اور کہیں اے اللہ مدد کر، اے اللہ کرم کر۔ اس کھجور کے درخت کو بھی پھل تو ہی لگاتا ہے، کرم کرنا ہمارے ایمان کے درخت کو بھی اپنی رحمت کا پھل عطا فرما دے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ میں تو اسی بات میں بڑا خوش ہوتا چلا جا رہا ہوں، اتنے اونچے درخت کے لیے اللہ نے مومن بندے کا دل منتخب فرمایا ہوا ہے، اتنے اونچے درخت کے لیے، اتنے اونچے درخت کے لیے مومن بندے کا دل اللہ نے منتخب فرما لیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی مومن کی جب شان بیان کی نا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کھجور کی طرح ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہو گئے، مومن کھجور کی طرح ہے۔ پھر رسول اللہ نے چند جملے بطور وضاحت ارشاد فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مومن کو اپنا ساتھی بناؤ گے تو پھر بھی اس سے نفع پاؤ گے، اور اگر تم مومن سے مشورہ مانگو گے تو پھر بھی اس سے نفع پاؤ گے، اگر تم مومن کے پاس بیٹھو گے تو پھر بھی اس سے نفع پاؤ گے۔ الغرض جیسے کھجور میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ایسے ہی مومن میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہے کوئی ایسا مومن جس کے وجود میں فائدہ ہی فائدہ ہو، جو اپنا فائدہ نہ سوچے، اپنے بھائی کا فائدہ سوچے؟ ہے کوئی ایسا مومن؟ اگر نظر نہ آئے تو پھر ایسا کرو نا کہ ایسا بننے کا اہتمام کرتے ہیں، تھوڑا سا سٹیپ بھرتے ہیں، تھوڑا سا قدم اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہونا، اللہ کی شان رحمت یہ ہے، خود اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی کے الفاظ، میرا بندہ جب میری طرف اتنا کوئی بڑھتا ہے تو میں اتنا سارا بڑھتا ہوں اس کی طرف۔ یہ حدیث کے الفاظ میں یوں کہوں گا، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اتنا پورا بازو بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں گے، تھوڑا تھوڑا اہتمام کرتے کرتے۔ اللہ اکبر، فما تؤتی اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة۔ ایک خبیث درخت بھی ہے، برا، جسے دیکھو تو اچھا نہ لگے، جسے سونگھو تو اچھا نہ لگے، جسے کھاؤ تو اچھا نہ لگے۔ اس کی مثال رسول اکرم علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا یہ حنظل ہے، حنظل۔ ہاں جی، حنظل آپ کی زبان میں تما، یہ پنساریوں کے پاس، حکیموں کے پاس ملتا ہے حنظل۔ یہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اسے کھاؤ تو یہ زمانوں تک یاد رہتا ہے کوئی کڑوی شے کھائی تھی۔ یہ حنظل، یہ بہت کڑوا ایک گول سا، اب آپ نے دیکھا ہوا ہے، کون سا کوئی آپ نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا ہوا؟ تو یہ تما، فرمایا ایک کلمہ ایسا ہے جو تمے کی طرح کڑوا ہے۔ ہاں جی، وہ کلمہ کون سا ہے میرے حضور؟ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے درخت کی مثال کہی۔ وہ جو تمے کا درخت ہے وہ دیکھو، اس کی جڑ زمین میں بہت دور تک تو نہیں گئی ہوئی ہے، وہ بس ہلکا سا کسی نے جھٹکا دیا تو وہ اکھڑ کر کے تو باہر آ گیا۔ کھجور کی شان تو یہ تھی نا، یاد رکھنا ہمیشہ درخت اپنی جڑوں کی بنیاد پر اونچا ہوا کرتا ہے۔ درخت ہی نہیں، تمہاری عمارتیں بھی، میں نے سمجھانے کے لیے تازہ مثال کہہ دی۔ تم جتنا اونچا مثال اپنی عمارت کو لے جانا چاہو گے، اپنی بلڈنگ کو، اس کی بنیاد تم اتنی ہی گہری بنانا چاہو گے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار سے پوچھئے ان سے، اگر ایک کمرہ بنانا ہے تو بہت گہرائی میں نہیں جاؤ گے،
ڈیپلی کھدائی تب کرو گے جب کہ آپ کو بہت اونچی عمارت کھڑی کرنی ہو. تو ایمان جو ہے نا یہ اتنا اونچا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ انسان کی روحوں تک گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. لیکن جو تمہ ہے یہ تو بالکل جیسے کسی نے ابھی کھینچا تو اس کی جڑ باہر آ گئی, تبھی تو تمے کی پودے کو بلندی نہیں ہوتی ہے, اس کی جڑ جو مضبوط نہ ہوئی وہ زمین پر گرا رہتا ہے, پھیلا رہتا ہے, اسے کچل بھی دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خبیث کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کو ایک نہ ماننا. یہ کلمہ اتنا خبیث ہے کہ یہ اس درخت کی مشابہ ہے جس کا نہ پھل فائدے مند, نہ جس کی جڑ میں وہ رسوخ اور مضبوطی, نہ جسے بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اس کے لیے قرار نہیں ہوتا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. میں اپنی گفتگو کے تیسرے عنوان کی طرف بڑھ گیا. رب کائنات نے فرمایا اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اس ایمان والے کو قول ثابت کے ساتھ, مضبوط کلمہ طیبہ کے ساتھ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. یہ کیا چیز ہے؟ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تمام مفسرین نے ارشاد فرمایا اس آیت میں قبر کے اندر کی کہانی ارشاد فرمائی گئی ہے. جب مومن بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو سوال ہوتا ہے تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے اللہ. سوال تیرا دین کون سا تھا؟ کس راستے پر چلا؟ وہ کہتا ہے اسلام. پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ذات والا ہیں ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت, میرے محمد, میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو اس نے جواب دے لیا اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا. یہ جو مومن بندے نے جواب دے لیا اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا. یہ اس نے خود تو نہیں دیا, یثبت اللہ, اللہ اس کی مدد کر رہا تھا. یہ اللہ نے اسے اس سے جواب دلوایا ہے. میں اس کے ساتھ جب وہ حدیث پاک بیان کروں گا تو یہ معنی اتنا کھل جائے گا کہ اس کے بعد مزید بیان کی ضرورت نہیں رہے گی. حدیث کا حوالہ یاد کیجئے. میں حدیث کہاں سے پڑھنے والا ہوں؟ روح البیان سے. یہ علامہ اسماعیل حقی کی مارکۃ الآراء تفسیر ہے. علامہ روح البیان کے مصنف نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اللہ اکبر. مغرب سے تھوڑی دیر بعد لاہور سے ایک کال تھی تو میں انہیں یہ حدیث پڑھ رہا تھا. میں نے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے آؤ تجھے حدیث پاک سناؤں. جو صاحب بھی تھے میں نے انہیں یہ حدیث پاک بتائی. وہ کہنے لگے یار تو نے تو ڈرا دیا, یہ حدیث سنا کر ڈرا بھی دیا اور اطمینان بھی دے دیا. کون سی حدیث ہے جس پر اس صاحب نے کہا تو نے تو ہمیں ڈرا دیا؟ ہاں جی آئیے سنتے ہیں حدیث شریف. صحابہ بھی ڈر گئے تھے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, صحابہ پاک بھی ڈر گئے تھے. ہم نے متوجہ ہو کر اس حدیث کو اپنے ذہن میں اتارنے کا اہتمام کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ محترم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں اتنا بچپن کہ ابھی دودھ پینے کا زمانہ تھا, تو اسی حالت میں اللہ تعالی نے انہیں واپس بلا لیا, انتقال ہو گیا. رسول اکرم علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کیا, دفنانے لگے, مٹی اوپر ڈال دی تو رسول پاک علیہ السلام نے 2 طرح کا کلام کیا. اس 2 طرح کے کلام میں جو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا مقصد بھی نکالیں, ایک مسلک کے حوالے سے بھی دلیل ہے, وہ اس سے اپنا مقصد بھی نکالیں, میں انہیں اشارہ کر جاؤں گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے 2 طرح کا کلام کیا. اور کلام نمبر اول ہم سیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم یحزن قلب, القلب یحزن, میرے بیٹے دل میں بڑا غم ہے, تو فوت ہو گیا. والعین تدمع, اور میرے بیٹے آنکھ میں آنسو بھی ہیں تیری محبت کے. ولیکن, اور لیکن ہم لوگ وہ بات نہیں کہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. یعنی وہ رونا پیٹنا, ہائے میرا پتر, جیسے ہمارے ہاں رونا پیٹنا ہے. میرے بیٹے دل میں غم ہے, آنکھ میں آنسو بھی ہے, لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. حضور نے پہلا کلام یہ کیا. یہاں تک تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. اب جو اگلا حصہ ہے وہ خود میرے مطالعے میں پہلی بار آیا. حدیث پاک کا اگلا حصہ کیا ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی اوپر ڈالی جا چکی نا تو یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، قل ربی اللہ ودینی الاسلام ورسول اللہ ابی۔ حضور نے یہ 3 جملے کہے جن کا معنی کیا بنتا تھا؟ معنی یہ بنتا تھا کہ میرے بیٹے تو کہنا کہ رب اللہ ہے، میرے بیٹے تو کہنا کہ دین اسلام ہے، اور میرے بیٹے تو کہہ دینا رسول اللہ میرے باپ ہیں۔ یہ حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ان 3 جملوں کو مذہب کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مسئلہ تلقین۔ آپ یاد رکھیے، مسلک کے حوالے سے اس کا نام مسئلہ تلقین ہے، کہ مرنے والے پر جب مٹی ڈال دی جائے تو اندر بڑی ہیبت ناکی ہوتی ہے، بڑی وحشت ناکی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن اندر کی وحشت ناکی کی کہانی بتاؤں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور روتے چلے گئے، اور پھر روتے ہی چلے گئے، تو پاس بیٹھے ہوئے دوستوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، تو آپ اتنا رو رہے ہیں۔ آپ نے پتہ ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں کیوں نہ رہوں، میرے حضور فرما گئے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوگا، تو مجھے قبر کی حالات سے ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اچھا جی، تو مسئلہ تلقین یہ ہے کہ اندر والا بڑی ہیبت ناکی میں ہے، بڑی خوف ناکی میں ہے، تبھی تو وہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ اسے چھوڑ کر فوراً چلے نہ جایا کرو، مذہب کا مسئلہ جانو، قبرستانوں میں جنازے پڑھنے والوں اور اپنے باپوں کو پھر یا اپنے بیٹوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو دفنانے والوں حضور کی کہانی سن جاؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی جلدی نہ چلے جایا کرو واپس دفنا کر، رکا کرو پاس، اتنی دیر جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جائے، پھر اس کا چمڑا اتارا جائے، پھر گوشت کاٹا جائے اور پھر بانٹا جائے، اتنی دیر رکا کرو۔ پھر وجہ بیان فرما دی، جب تم پاس کھڑے ہوتے ہو تو اندر والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرے بہن بھائی میرے پاس ہی ہیں، وہ جواب دینے میں اسے آسانی لگتی ہے۔ تو ایک وہ پاس کھڑا ہونے والا اہتمام حضور نے کیا، اور ایک یہ تلقین والا اہتمام کیا کہ تم اپنے میت کو کہہ سکتے ہو کہ فرشتے آئیں گے، آ کر پوچھیں گے رب کون ہے، تو کہنا رب میرا اللہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ دین تیرا کون سا ہے، تو بولنا دین میرا اسلام ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ ذات والا کون ہے، تو کہنا یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ تلقین کا مسئلہ اسے کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ کوئی کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو مذہب زور نہیں دیتا۔ یہ نماز کے درجے کی چیز نہیں ہے، جیسے نماز نہ پڑھو تو مذہب زور دیتا ہے پڑھ، لیکن یہ تلقین کا مسئلہ استحباب ہے، مستحب ہے۔ کوئی کر لیتا ہے تو فائدہ پائے گا، نہیں کرتا تو اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ واپس آ جائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہنا بیٹے، کہنا رب اللہ ہے، بیٹے کہنا کہ دین میرا اسلام ہے، بیٹے کہہ دینا کہ میرے ابا جان رسول اللہ ہیں، اے بیٹے کہہ دینا۔ حضور نے جب یہ 3 جملے بولے، جتنے صحابہ کھڑے تھے یبکون کلہم، وہ سارے کے سارے رونے لگ گئے۔ حضور کی یہ کلام سن کر وہ رونے لگ گئے۔ تو ان میں حضرت عمر ابن الخطاب بھی تھے، وہ کچھ زیادہ ہی رونے لگ گئے، حتی رفع صوتہ، حضرت عمر نے اپنی آواز کو اونچا کر دیا، یعنی وہ اتنا روئے کہ آواز میں رونے کی آواز محسوس ہونے لگ گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام متوجہ ہوئے، کہا یا عمر ما یبکیک، عمر تجھے کیا ہوا، تو زیادہ ہی رو رہا ہے، تیری آواز میں سن رہا ہوں۔ لو بھائی، یہ ہے سبق، میں اب آ پہنچا جس کے خاطر میں نے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے کہنا چاہی، میں سبق پر آ پہنچا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا یہ نبی کا بیٹا ہے، اور ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی اس پر احکام فرض بھی نہیں ہوئے، تو پھر بھی اسے تلقین کی جا رہی ہے، اور تلقین کرنے والا بھی آپ، بالغ نبی کا بیٹا ہے، بالغ ہوا نہیں ہے، اور احکام اس پر لاگو ہوئے نہیں ہیں، اور پھر بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ تلقین کر دینی چاہیے، اس کو یاد کرانا چاہیے کہ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، تو اور پھر تلقین کرنے والا بھی آپ جیسا۔ تو میرے حضور، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ عمر کا کیا بنے گا، یہ تو بالغ بھی ہو چکا ہے، اس پر تو احکام شریعت بھی لاگو ہو چکے ہیں، اور جب یہ مرے گا تو اس کو تلقین کرنے والا آپ جیسا بھی نہیں ملے گا، نہ جانے اس کا زمانہ کیا ہوگا۔
اسے دفنانے والے کون ہو گئے؟ حضور مثلو کا آپ جیسا تلقین کرنے والا بھی تو اسے میسر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ کلام اتنے درد سے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، عمر کے اس کلام کے نتیجے میں خود مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں میں، نگاہوں میں آنسو تیر گئے اور صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ اب آئیے اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد، یہ آیت پڑھ دی، عمر تجھے یہ ڈر لگ گیا ہے نا کہ ہمیں تلقین کون کرے گا، ہمارے قبر کے سرہانے کون کھڑا ہوگا، تجھے یہ ڈر لگ گیا نا، چل میں تجھے تسلی دیتا ہوں اور اطمینان دیتا ہوں۔ حضور دیجئے، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو بندہ دنیا میں اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے اللہ قبر کے اندر اسے تنہا نہیں رہنے دے گا، اسے اللہ مضبوطی دے گا، اس کی زبان کو بلوائے گا، اس کے دل کو سمجھائے گا، اس کے ذہن میں یہ بات اتارے گا، بول میرے بندے رب اللہ ہے، بول میرے بندے دین میرا اسلام ہے، میرے بندے پہچان لے یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کہوں گا کہ وہ حدیث آپ کو آج زیادہ سمجھ آئے گی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، مومن بندے سے پوچھا گیا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ دین کون سا ہے؟ کہا جی اسلام۔ یہ کون ہے؟ میں رسول اللہ۔ جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو حدیث میں آیا کہ اللہ کے فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں، تجھے یہ بتایا کس نے؟ یہ چوتھا سوال ہے، تجھے یہ آزمائش والا سوال نہیں، یہ امتحان والا سوال نہیں، یہ تازگی، وہ تجھے کس نے بتایا؟ ان تینوں سوالوں کا جواب۔ اب آئیے، وہ بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، بتانا کس نے تھا؟ میں قرآن پڑھا کرتا تھا اس لیے، قرآن پڑھا کرتا تھا اس لیے۔ تو پھر آپ جان گئے نا، نماز کی صحبت میں آنے والا، قرآن کی صحبت میں آنے والا، حدیث کی صحبت میں آنے والا، اطاعت کی صحبت میں آنے والا، بندگی کی صحبت میں آنے والا، سنت کی صحبت میں آنے والا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والوں کی صحبت میں آنے والا۔ مجھے جملہ یاد پڑ گیا حضرت امام فخر الدین رازی کا، اور آج میں خوش ہوں، کسی زمانے میں یہ جملہ میں نے خود کہا تھا اور میرے پاس حوالہ کوئی نہیں تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو میں نے کبھی کہا تھا اس پر میرے پاس حوالہ موجود ہو گیا۔ وہ میرے ایک دوست تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آخری وقت میں پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یاد رکھیں کہ یہ جو بندہ ساری زندگی مومن بن کر جیتا ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آخری لحظوں میں لوٹنے آتا ہے، اسے پانی کا پیالہ سامنے کرتا ہے کہ تو کہہ دے میرے سوا کوئی رب نہیں، میں یہ پانی تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں، جو شیطان لوٹنے آتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو بندہ ساری عمر اللہ کے دربار کی حاضری دیتا رہا ہو نا، اللہ اسے ایسے ہی تو نہیں لوٹنے دیتا، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے مدد اپنی بھیجتا ہے۔ تو آج حضرت امام فخر الدین رازی نے یہ جملہ بول دیا، چاہو تو تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھو، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دربار میں حاضر باش ہے، جہاں اللہ بلائے وہاں پہنچے، جو بندہ اللہ کے دربار کا حاضر باش ہے نا، یہ حاضر باشی کا نتیجہ ہے کہ کل وہ قبر میں جب تنہا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آواز دیتی ہے، تو تنہا نہیں ہے، فرشتے ہی آئیں گے نا، کہہ دینا رب اللہ ہے، فرشتے ہی ہوں گے نا، بول دینا دین اسلام ہے، فرشتے ہی ہوں گے نا، تو پھر تو کہہ دینا نا کہ میرے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ایمان والوں کو قول ثابت پر مضبوط کرتا ہے۔ وہی قول ثابت، وہی قول مضبوط، جو کلمہ طیبہ تھا اس پر اللہ مضبوط کرتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا میں، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ اب میرے پاس 39 منٹ ہو گئے، 40واں منٹ سبق ختم کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے 2-3 منٹ کی کہیں اجازت دے دے تو میں ذرا دوڑ لگا سکتا ہوں، اپنے عنوان کو آگے لے جا سکتا ہوں۔ میں بطور دلیل چاہوں گا کہ آپ سننا چاہتے ہو، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ میں نے آپ سے اجازت پائی، چند منٹوں کی اجازت پائی تو میں اپنے عنوان کو کمپلیٹ کر دوں۔ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے؟ حدیث پاک میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں کچھ عمل ایسے ہیں اگر کرتے رہو نا تو اللہ اس بندے کو نہیں گرنے دیتا، اس سے قبر کی تنگی ہٹا ہی لیتا ہے، اسے اللہ بچا ہی لیتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں، میں پورا متن حدیث کا تلاوت نہیں کروں گا تاکہ اختصار میں کلام سمجھ آ جائے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید بندہ ہے، جو بندہ مقام شہادت پر فائز ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے 6 تحفے دیتا ہے. ان 6 تحفوں میں سے پہلا تحفہ یہ ہے، وہ جو ہی قبر میں جاتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اسے معاف کر دیتا ہے. یہ شہید بندے سے قبر کا عذاب ساقط. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور دوسرا بندہ مربط، الذی لہ الرباط. مربط، یہ مربط کون ہے؟ جو بندہ اپنے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر، یعنی وہ فوجی جو بارڈروں پر ہوتے ہیں، یوں کہیے وہ فوجی جو بارڈرز پر ہوتے ہیں، یہ ان کی یہ شان ہے. اگر وہ فوت ہو جائیں اسی حالت میں، اللہ پاک ان سے قبر کا عذاب ساقط فرما دیتا ہے. تیسرا بندہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیماری میں مر جائے، یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کو پیٹ کی بیماری ہو گئی، کسی کو بخار تیز ہو گیا، کسی کی وہ گردے فیل ہو گئے، یعنی جس کا مرنا مرض کی حالت میں تھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. یہ ہم نے کبھی اللہ کی رحمت کے یقین جانو وہ مناظر سمجھے ہی کبھی نہیں. یہ ایک بار یہ پچھلے ہفتے کی بات، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ راولپنڈی جا رہا تھا تو ہم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے. بڑی پکی قبریں تھیں. تو میرے اہل خانہ کہنے لگے کہ یہ انہوں نے دیکھو یہ ساری قبریں ہی پکی بنا دی ہیں. میں نے کہا یہ کچی قبر کی فضیلت نہیں جانتے اس لیے بنا دی ہیں. اگر کہیں یہ کچی قبر کی فضیلت جانتے ہوتے تو قبر پکی نہ کرتے. انہوں نے کہا کون سی فضیلت ہے؟ میں نے اس موقع پر حدیث پاک بتائی. اور آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رحمت کے مناظر سے پورے واقف ہی نہیں ہیں، تبھی ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. حضور رحمت عالم نے فرمایا وہ قبر ہوا آئے تو مٹی اڑا کر لے جائے، بارش آئے تو مٹی بہا کر لے جائے، اور پھر آخر کار وہ قبر خستہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. ہوا آئے مٹی بہا کر لے جائے، اڑا کر لے جائے، بارش برسے مٹی بہا کر لے جائے. جو قبر اتنی خستہ ہو جائے اللہ کو اس پر رحم آتا ہے، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ نہ جانے ہم نے کہاں سے سیکھا. قبر کا پکا کرنا مذہب میں نہیں ہے میرے دوست. تم سنی ہو تو پھر بھی غلطی کر رہے ہو. کوئی اللہ کا خاص مقرب بندہ ہو تو اس کے اعزاز میں اگر وہ بھی درمیان سے کچی رکھ کر، وہ درمیان سے مٹی کو بہانے سے روکنے کے لیے وہ رکھ کر کے تو کر دیا جائے اس کی اکرام کی خاطر. یہ بھی ڈرتے ڈرتے علماء نے اجازت اس کی ارشاد فرمائی. یہ کچی قبریں رکھنے کا اہتمام کرو. اگر ہے دل کہ کچھ بخشے جائیں تو واپس پلٹیے. میں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مرض کی حالت میں مر گیا اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ساقط. اچھا پھر ایک صبح ہوئی، سفر کا موقع تھا تو صبح ہوئی. بندہ نمبر 4 بتاؤں. صبح ہوئی تو ایک صحابی اٹھ کر کے حضور کے پاس، یا رسول اللہ رات کو میں نے خیمہ لگایا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیچے کیا ہے، تو میں خیمہ لگا کر جب رات کو خیمے میں گھسا تو مجھے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. حضور یہ آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو جہاں تیرا خیمہ تھا وہ اصل میں کسی بندہ مومن کی قبر تھی، اور وہ بندہ مومن زندگی میں ہر رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو جس بندے کی یہ شان ہو کہ وہ رات کو سورت ملک پڑھ لے تو یہ سورت اللہ کے عذاب سے بندے کو ویسے محفوظ کر دیتی ہے. یہ سورہ ملک ہر رات پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسے یہ کمال دیتا ہے کہ قبر کی حالات اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن میں فوت ہو جائے یا پھر جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، یہ رات جو اب چل رہی ہے یہ جمعے کی رات ہے، اسی لیے اس کا نام ہے جمعرات. ہم جمعرات ویسے دن کو بولتے ہیں. آج جی جمعرات ہے، او جی آج جمعرات نہیں ہے، جمعرات تو رات کو ہوگی، لیکن وہ ہمارا ماحول چل گیا. تو یہ جو اب یہ رات ہے یہ جمعے کی رات ہے. تو فرمایا جو جمعے کے دن میں فوت ہو جائے یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی قبر کا عذاب ساقط فرما لیتا ہے. یہ 5 طرح کے بندے وہ ہیں جو میں نے ابھی سر دست تیز مطالعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، وگرنہ اور بھی بڑے احباب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے. ارشاد گرامی ہوا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت وفی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. صدق اللہ مولانا العظیم. منگل کو سبزی منڈی میں درس قرآن ہوگا.